بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا عشق مجازی کی تباہ کاریاں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس سے۔ تو پہلا میرا ایک ویلاگ جو 4-5 منٹ کا ہے وہ گزر چکا ہے، اس میں عقل کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اب دوبارہ پھر سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو تھا وہ عقل کی حقیقت اور اس کی فضیلت کیا ہے، تو اس میں عقل کی حقیقت کو بیان کیا گیا تھا۔ اس میں تھا عقل کیا ہے اور محل عقل کیا ہے، عقل کہاں پر ہوتی ہے، دل میں ہے یا دماغ میں۔ یہ پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ اب دوسرا جو ویلاگ ہے وہ ہے عقل کی فضیلت، اس کی اہمیت اور فضیلت اس کی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث کا مفہوم ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنتیں ہیں یعنی جنات عدن کی طرف بہت سے لوگ سبقت لے جائیں گے، حالانکہ وہ دوسرے حضرات سے نماز، روزہ، حج اور عمرہ کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے وعد و نصیحت کو سمجھا اور اس سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغامات تھے قرآن اور حدیث میں تھے انہوں نے سنے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، اسی کی طرف نفوس کو اطمینان اور مواعظ سے ان کے اذان عاجزی کا اظہار کیا۔ اسی وجہ سے وہ شاندار منزل اور بہترین درجہ میں دنیا میں لوگوں کے نزدیک فائز ہوئے اور اللہ کے نزدیک آخرت میں فائز ہوئے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ چیز نقل کرتے ہیں کہ عقل کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ منقول ہے، مگر سب ثبوت سے بعید ہے، یعنی کہ ان کی کوئی سند نہیں ہے کہ یہ کس نے بیان کی، کہاں سے آئی، کس طرح آئی۔ اچھا، اب اس کے بعد عقل سے سب سے خوبصورت ہے، عقل سب سے خوبصورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اسے فرمایا پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے ہٹ گئی، اور پھر فرمایا آگے ہو جا تو وہ آگے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے غلبے کی قسم، میں نے تجھے سب سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، تیری وجہ سے عطا کروں گا، تیری وجہ سے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے عذاب دوں گا۔ یہاں پر میں ایک بات اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہے، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں غلط ہے یا صحیح ہے اس کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ عقل پوری ہونے کا زمانہ، یعنی عقل انسان کی کب پوری ہوتی ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال میں دانت توڑتا ہے، 14 سال میں بالغ ہوتا ہے، قد 21 سال تک بڑھتا ہے، عقل 28 سال میں کامل ہوتی ہے، اس کے بعد تجربات ہوتے ہیں، عقل نہیں بڑھتی۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر نازل کیا تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 3 چیزیں لے کر نازل ہوئے۔ نمبر 1 دین، عقل، حسن اخلاق۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 عقل اور نمبر 3 حسن اخلاق، اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان 3 میں سے کسی ایک کے لینے کا اختیار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جبریل ان میں خوبی تو میں تب دیکھتا جب یہ جنت میں ہوتی۔ پھر انہوں نے عقل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا، اور باقی 2 کو فرمایا تم اوپر آسمان کی طرف چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا ہم نہیں جائیں گے۔
یعنی دین اور حسن اخلاق نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا کیا تم میری نافرمانی کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتی بلکہ ہمیں حکم ملا ہے کہ جہاں عقل ہو ہم بھی اس کے ساتھ رہیں گے. کیا ایک بہترین اور خوبصورت بات ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں حسن اخلاق بھی ہوگا اور دین بھی ہوگا. اس طرح سے یہ تینوں چیزیں یعنی دین، حسن اخلاق اور عقل حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہو. عاقل اور جاہل شیطان کے نزدیک کیا ہے، یعنی عقل مند انسان اور جاہل انسان شیطان کے نزدیک کیا ہے. وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑ کو ایک ایک چٹان کر کے یا ایک ایک پتھر کر کے ہٹانا شیطان پر آسان ہے بنسبت عقل مند مومن کو گمراہ کرنے کے. یعنی کہ شیطان بہت بڑی چٹان کو ایک ایک چھوٹا چھوٹا پتھر کر کے تو ہٹا سکتا ہے، لیکن ایک عقل مند مومن کو گمراہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے. جب شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا تو جاہل کی طرف پڑ جاتا ہے اور اس کو قابو کر کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کو کوڑوں یا توق یا منہ کالا کرانے یا ہاتھ کٹانے یا سنسار ہونے یا پھانسی چڑھنے میں ہلاک کرا دیتا ہے. دو انسان نیک مال کرنے میں تو برابر ہوتے ہیں مگر ان کے درمیان مشرق و مغرب یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. جب ایک دوسرے سے زیادہ عقل مند ہو، یعنی جب ایک زیادہ عقل مند ہو اور دوسرا کم عقل مند ہو، سمجھ اور عقل کے ساتھ جتنا عبادت ہو سکتی ہے اللہ کی اس سے بہتر عبادت نہیں ہو سکتی. بے عقل انسان کے لیے موت بہتر ہے. امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ انسان کو سب سے بہتر کون سی نعمت عطا فرمائی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا فطرتی عقل. عرض کیا گیا اگر یہ نہ ہو تو حسن ادب. عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ ہو فرمایا کوئی نیک دوست ہو جس سے یہ مشورہ حاصل کرتا رہے. عرض کیا گیا اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا طویل خاموشی اختیار کر لے، خاموش رہے. یعنی کہ جس شخص کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس حسن ادب ہونا چاہیے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی عقل مند نیک دوست ہونا چاہیے جس سے وہ مشورہ لے کے اپنی زندگی میں چلتا رہے. اگر دوست بھی نہ ہو تو فرمایا یہ بندہ خاموش رہے. عرض کیا گیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو، خاموش بھی نہ رہے، تو فرمایا اس وقت اس کو موت آ جانا چاہیے. پاؤں کا پردہ اور عقل یہ بھی ایک عنوان ہے. حکیم حسن کہتے ہیں مجھے شاہی محل میں بلایا گیا. جب میں کمرے میں داخل ہوا تو پردہ لٹک رہا تھا اور اس کے پیچھے سے ایک پاؤں ظاہر ہوا جس پر نعمت کے آثار نمایاں تھے. جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ پاؤں واپس ہو گیا. میں نے کہا اس پاؤں والے کے لیے ضرورت ہے کہ دو طاقتور آدمی اس کو قابو میں رکھیں تاکہ یہ باہر نہ آئے اور اپنی جگہ پر ہی رہے. تو میں نے پردہ کے پیچھے یہ آواز سنی تم اپنے پیشے طب کی طرف دھیان رکھو کیونکہ عقل ہی غلط کاموں سے باز رکھنے والی ہے. یعنی عقل کی یہ اہمیت ہے. مذمت خواہشات نفسانی. اب اسی باب میں اسی ویڈیو میں دوسرے ویڈیو میں جس میں عقل کا ذکر چل رہا ہے مختلف موضوعات کے بعد جو خواہشات نفسانی ہیں ان کی مذمت کے متعلق آ گیا. خواہش مطلق انسان کو وقتی لذت پر ابھارتی ہے. انسان کو خواہش جو ہے وقتی لذت پر ابھارتی ہے، انجام کی پرواہ نہیں ہوتی اور شہوات کو بروقت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتی ہے، چاہے اس کو بروقت تکلیف اور اذیت بھی سہنی پڑے اور بعد میں وہ لذت باقی نہ رہے. عقل مند خود کو ایسی لذت سے باز رکھتا ہے جس کے انجام میں عذاب ہو اور ایسی خواہش سے بھی دور رکھتا ہے جو شرمندگی کو جنم دے.
بس اتنی سی بات بھی عقل کی تعریف اور خواہش و عشق کی مذمت میں کافی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بچہ اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے چاہے اس کا انجام تباہی ہو، اور عقل مند خود کو ایسی خواہش سے باز رکھتا ہے۔ جانوروں پر انسان کی فضیلت کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ جانور اپنی طبیعت کے تقاضا کو پورا کرتے ہیں، ان کو انجام کی فکر نہیں ہوتی۔ جب ان کو غذا مل جائے تو کھا لیتے ہیں، جب گوبر اور پیشاب آئے کر دیتے ہیں، لیکن آدمی طبیعت پر عقل کے غلبہ کی وجہ سے ایسی حرکات نہیں کرتا۔ عشق و شہوت کا علاج، یعنی ابھی اس موضوع میں آ گیا عشق اور شہوت، اور اس کا علاج کیا ہے؟ جب دانا آدمی کو اس کا علم ہے کہ خواہش نفسانی عمومی طور پر پیش آتی رہتی ہیں، اس لیے اس کو ایسے وقت میں لازم ہے کہ وہ ایسے موقع پر عقل کی عدالت سے فیصلہ حاصل کرے۔ وہ اس کو دائمی فوائد کے حصول کا مشورہ دے گا اور خواہشات نفس سے احتیاط کا حکم کرے گا۔ اس طرح سے اس کو شر سے بچنا یقینی ہو سکے گا۔ عقل مند جانتا ہے کہ خواہشات کا خوگر ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی عادت میں اس کو بری لذت حاصل نہیں ہوتی، اور وہ اس کو چھوڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی عادت اضطراری عیش میں بدل جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا شراب کا رسیہ اور جماع کا عادی غیر عادی کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی لذت نہیں پاتا، بس اس کو عادت نے مجبور کیا ہوتا ہے۔ وہ خود کو عادت کے کاموں میں پھنسا کر ہلاکت میں ڈالتا رہتا ہے۔ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے سے نفسانیت کی پٹی کھل جائے تو اس کو اندازہ ہو کہ وہ اپنی سعادت کو کس طرح بدبختی میں پھنسا رہا ہے۔ خواہشات نفس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، انسان یہ فکر کرے کہ وہ من پسند خواہشات کی تکمیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، انجام کار پر نظر اور آخرت کے لیے عمل صالح کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ بات کرتی ہے کہ جانور جس طرح بے فکری سے کھانے پینے اور جمع کی لذت میں منہمک ہوتا ہے، انسان کو ایسا عیش میسر نہیں ہوتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جانور کو قربان گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے جبکہ وہ خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو انجام کا علم ہی نہیں ہوتا، مگر قوت فکر کے استعمال کی وجہ سے آدمی کا انجام اس طرح سے نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انسان عشق و شہوت کے انجام میں فکر کرے، اس کی وجہ سے وہ کتنے فضائل سے محروم ہوا اور کتنی گندگیوں میں الجھ گیا۔ کتنے کھانے والے ہیں جو مرض میں مبتلا ہوئے، کتنی کوتاہیاں ہیں جنہوں نے عزت گٹائی اور گناہ کے ساتھ ذکر بد کو لازم کر دیا۔ نمبر 3، انسان خواہش نفس کی مخالفت کا فائدہ سوچے کہ دنیا میں نیک نامی حاصل ہوگی، عزت اور نفس کی حفاظت ہوگی، آخرت میں اجر و ثواب ہوگا۔ اتباع خواہشات کی مذمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ اعراف آیت نمبر 76 کا ترجمہ ہے، جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ صاد آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے، اور خواہش کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ مومن کامل جو ہے اس کی نشانی کیا ہے، جو کامل مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے، ابو بردہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے خطرے کی چیز جس کے بارے میں میں تمہارے لیے ڈر رہا ہوں تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی گمراہ خواہشات ہیں اور اتباع نفس کی گمراہیاں ہیں۔ زمین کا بڑا خدا کیا ہے؟ زمین کا بڑا خدا کیا ہے؟ ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک جھوٹے خداؤں میں آسمان کے سایہ میں سب سے بڑا خدا جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں وہ خواہشات نفس ہیں. اس لیے جو شخص خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے خدا کو ناراض کرتا ہے. 3 ہلاکتیں، اب اسی عنوان میں 3 ہلاکتیں ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. نمبر 1 پیروی کیا جانے والا بخل. نمبر 2 پوری کی جانے والی خواہش. نمبر 3 اور آدمی کی خود پسندی. اب اس میں 3 حکایات ہیں جو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. یعنی کہ پہلی اس میں ہے ہوا میں عبادت کرنے والے، جن لوگوں نے ہوا میں عبادت کی ہے. یہ حکایات ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. اس کی سند کا یا سچائی کا یہ ان کے اوپر ہی ہے. یہ جو کچھ ان کی کتاب میں لکھے میں وہی پڑھ رہا ہوں. پہلی حکایت کیا ہے؟ خلیل بن خدویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک عابد کے پاس گئے جو ہوا میں عبادت کر رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقام پر کیسے فائز ہوئے؟ تو اس ہوا میں عبادت کرنے والے نے عرض کیا اس معمولی وجہ سے کہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا، لا یعنی گفتگو سے پرہیز کیا، جس کا مجھے حکم دیا گیا میں نے اس میں غور کر کے اتباع کی، اور جس سے مجھے منع کیا گیا میں نے ان میں غور کر کے رک گیا. اس لیے اب یہ حالت ہے کہ جب میں اسے التجا کرتا ہوں، یعنی اپنے اللہ سے جب التجا کرتا ہوں وہ عطا کرتا ہے، جب دعا کرتا ہوں قبول کرتا ہے، اور جب اس کے متعلق قسم کھاتا ہوں تو وہ مجھے قسم سے بری کرتا ہے. میں نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ مجھے ہوا میں ٹھہرا دے تو اس نے مجھے ہوا میں ٹھہرا دیا. دوسری حکایت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص بہت عبادت گزار تھے، یہاں تک کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ پانی پر چل رہے تھے کہ ان کی ہوا میں چلنے والے شخص سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے اس سے پوچھا تم کس عمل سے اس مرتبہ کو پہنچے ہو؟ فرمایا دنیا میں معمولی سا عمل کر کے، یعنی میں نے اپنے نفس کو شہوات سے روکا، اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکا، اور جس کی اللہ نے مجھے دعوت دی اس کی طرف رغبت اور شوق کیا، خاموشی کو لازم کر لیا. بس اب اگر میں اللہ کے سامنے کسی کام کے کرنے کی قسم کھا بیٹھوں تو وہ مجھے جھوٹا نہیں ہونے دیتا، یعنی کہ وہ میری قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور اگر سوال کروں تو عطا کرتا ہے. اور تیسری حکایت جو ہے بڑا بہادر کون ہے؟ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو کسی شہر کو اکیلے فتح کر لے. اب ہوا میں اڑنے والے تیسرے بزرگ کی حکایت ہے. حذیفہ بن قتادہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا، وہ کشتی ٹوٹ گئی، میں اور ایک عورت کشتی کے ایک تختہ پر باقی رہ گئی. ہم نے 7 دن اسی حالت میں گزارے. عورت نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پھر اس نے اللہ تعالی سے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک زنجیر کو اتارا جس سے ایک پانی کا کوزہ لٹکا ہوا تھا. چنانچہ اس عورت نے پانی پی لیا. میں نے اس زنجیر کو دیکھنے کے لیے نظر کو اوپر اٹھایا تو ایک آدمی کو ہوا میں چوکڑی مارے ہوئے بیٹھے دیکھا. میں نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا انسان ہوں. میں نے کہا تم اس درجہ پر کیسے پہنچے؟ کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اسی نے مجھے یہاں بٹھایا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. خواہش اور عمل کا ملاپ. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کی خواہش اور عمل کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے. اگر عمل خواہش کے تابع ہو جائے تو اس کا وہ دن خراب ہو گیا، اور اگر خواہش عمل کے تابع ہو گئی تو اس کا وہ دن بہتر ہو گیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
تو آج کا دوسرا ولاگ عشق مجازی کے متعلق یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیوں سے بھر دے۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔